الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہدا کراچی ریجن کی طرف سے القرآن تدبر و عمل سورۃ الرحمن کورس میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا۔ کئی ساتھی جو پہلے سے شامل ہیں اور جو اب شامل ہو رہے ہیں، الحمدللہ مسلسل ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہتے ہیں اور قرآن کو سیکھتے رہتے ہیں اپنا عمل بہتر کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔
اب تک ہم قرآن کی آیات کا ترجمہ، پھر ان کے معنی پہ غور و فکر، اور پھر آیات پر تدبر کا آغاز کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج اب مزید آیات پر مختلف انداز میں مختلف جو علماء ہیں ان کی جو آراء ہیں ان کے حوالے سے بھی جانیں گے، اور الحمدللہ استاذہ اس کے جس بہترین طریقے سے معنی کھول کر بیان کریں گی، انشاءاللہ ان سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح ہمارا ڈسکشن سیشن ہوگا جس میں ہمارے سوالات ہوں گے اور آپ کے جوابات، اور اس کے بعد کوئز جو اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے کہ جو آپ محسوس کریں کہ کہاں مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، کوئز کو ضرور اٹیمپٹ کریں جو آپ کے ساتھ آپ کے گروپس میں شیئر کیا جاتا ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ سورۃ الرحمن سے آپ نے اپنے علم کے حوالے سے کتنا سیکھا، عمل میں تبدیلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے بہتری کی طرف انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا سیشن اور سننا شروع کرتے ہیں آگے آیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الرحمن، الوقفات التدبریہ، تدبر کے نکات۔ پوائنٹ نمبر 2، علم القرآن، علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی۔ ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده قدم النعمة التي هي أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة وهي نعمة تعليم القرآن فإنها مدار سعادة الدارين وقطب روح الخيرين وإماد الأمرين۔ الشوکانی۔ ولما كانت هذه السورة، اور جب یہ سورت آئی یا ہوئی، لتعداد نعمہ، نعمتوں کو گننے کے لیے، التي انعم بها، وہ جو اللہ نے انعام کی، علی عبادہ، اپنے بندوں پر، قدم النعمت، تو مقدم رکھا اس نعمت کو، التي ہی اجلها قدرا، جو سب سے زیادہ جلیل ہے، بڑی ہے قدر و منزلت کے لحاظ سے، قدرن، قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ یعنی جب یہ سورت ان نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے آئی جو اللہ نے اپنے بندے پر انعام فرمائی، تو سب سے پہلے اس نے اس نعمت کو بیان کیا جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑی، وَأَكْثَرُهَا نَفْعًا، اور سب سے زیادہ نفع دینے والی، وَأَتَمُّهَا فَائِدَةً، اور سب سے زیادہ کامل فائدے والی، وَأَعْظَمُهَا عَائِدَةً، اور سب سے زیادہ عظیم لوٹانے والی، یعنی پھل دینے میں سب سے عظیم، وَهِيَ نِعْمَةُ تعلیم القرآن، اور وہ تعلیم قرآن کی نعمت ہے۔ فَإِنَّهَا، کیونکہ وہ، مدار سعادت الدارین، دارین کہتے دو گھر، دونوں گھروں یعنی دونوں جہانوں کی خوش قسمتی، سعادت کا مدار ہے، مرکز ہے، مدار کہتے ہیں مرکز کو۔ وقطب، اور محور ہے، روحا چکی کو کہتے ہیں، الخیرین، دونوں جہانوں کی خیر کی، دونوں جہانوں کی خیر کی چکی کا محور ہے، یعنی ساری خیر اس کے گرد گھومتی ہے۔ محور کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں، جیسے آربٹ ہے، تو ساری خیر اس کے گرد گھومتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہے تو پھر آپ کی زندگی میں خیر ہی خیر، کیونکہ ہر چیز کو آپ صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، صحیح جگہ پر دیکھیں گے، صحیح اس کی تعبیر کریں گے، صحیح اس کے بارے میں اپنا تصور قائم کریں گے، اور صحیح ڈائریکشن پہ چلیں گے اس کو لے کر۔ یہ ہمیں وہ نظر دیتی ہے، یہ قرآن کی نعمت، کہ چیزوں کو دیکھنا کیسے ہے۔ یہ وہ سماعت دیتی ہے کہ مختلف باتوں کو انالائز کیسے کرنا ہے، دنیا میں ہونے والے واقعات، حادثات، ان سب کو انسان بالکل ایک اور نظر سے دیکھ۔ جس وقت دنیا کرونا سے پریشان ہو رہی ہو تو آپ کے دل میں ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے، عجیب اطمینان۔ تو یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کو پہچان کے آتا ہے، اور مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہوتی ہے۔
تو اس لیے وہ اماد الامرین، دونوں جہانوں کے کاموں کا اسی پر انحصار ہے، اسی پہ ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے، دونوں جہانوں کی خوش نصیبیوں کا مرکز، دونوں جہانوں کی خیر کی چکی کا محور، دونوں جہانوں کے کاموں کا اسی پر انحصار ہے. اسی لیے سورۃ الرحمن میں دونوں جہانوں کا ذکر کیا گیا، اس جہان کی نعمتیں بھی بتائی گئی ہیں اور اس جہان کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے. السؤال لماذا بدأت سورۃ الرحمن ببیان تعلیم القرآن؟ لماذا کیوں، بدأت شروع ہوئی، ابتدا ہوئی، سورۃ الرحمن کی، ببیان تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم کے بیان کے ساتھ. قرآن کی تعلیم کے بیان کے ساتھ کیوں ابتدا ہوئی؟ کیونکہ یہ نعمت قدر منزلت کے اعتبار سے سب سے بڑی، سب سے زیادہ نفع دینے والی، کامل فائدے والی، ثمرہ اور پھل دینے میں سب سے عظیم، اور دونوں جہانوں کی خوش نصیبیوں کا مرکز، دونوں جہانوں کی خیر کی چکی کا محور، دونوں جہانوں کے کاموں کا اسی پر انحصار ہے. نمبر 3، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. قال قتادة في هذه الآية اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك وأوف كما تحب أن يوفى لك فإن بالعدل صلاح الناس. القرطبی. قال قتادة، قتادہ کہتے ہیں، فی هذه الآية، اس آیت کے بارے میں، اعدل، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، یا ابن آدم، اے ابن آدم، کما تحب، جیسا کہ تم پسند کرتے ہو، ان یعدل علیک، کہ تمہارے بارے میں انصاف کیا جائے، وأوفی، اور پورا پورا تول کے دو، کما تحب ان یوفی لک، جیسا کہ تم اپنے بارے میں پسند کرتے ہو کہ پورا تول کے دیا جائے. فإن بالعدل صلاح الناس، تو انصاف کے ذریعے ہی لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. السؤال ما التوجیہ الذی تضمنتہ هذه الآیہ، وہ کیا رہنمائی ہے، توجیہ کہتے ہیں رہنمائی کو، الذی، وہ جو، تضمنتہ، مشتمل ہے، جس پر، هذه الآیہ، یہ آیت، کیا رہنمائی ہے، کہ اے دل ابن آدم، عدل کرو، فإن بالعدل صلاح الناس. اب دیکھیں بچوں کی تربیت میں بھی جب تک عدل سے کام نہ لیا جائے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم مجبور ہوتے ہیں. ایک بچہ بہت بھلا مانس ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے، قدرتی طور پر آپ کا دل اس کی طرف ہو جاتا ہے، اور ایک مان کے کوئی بات نہیں دیتا تو آپ تھوڑا سا اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں. اب وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ قصور میرا، وہ یہ دیکھتا کہ بھائی کو تو ڈانٹ نہیں پڑتی، مجھے کیوں پڑتی. لیکن پھر بھی کبھی کمپیریزن نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ دینے دلانے کے معاملے میں خاص طور پر عدل ہو. یہ احساس نہ ہو بچوں کو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. کسی ایک بچے کے اندر یہ کیفیت نہ آئے کہ میری ماں مجھے کچھ نہیں سمجھتی، دوسروں کو مجھ پر پریفرنس دیتی. ایک بچے کے سامنے دوسرے کی بہت تعریفیں نہ کریں. اور پھر یہ اصول کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، یہ ہے عدل. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہم بعض اوقات اپنے لیے تو بہت سی سہولتیں چاہتے ہیں، لیکن ان کے کیا حقوق ہیں یا ان کی کیا ضروریات ہیں اس بارے میں غافل ہو جاتے ہیں. سیلف پٹی کا اکثر شکار رہتے ہیں، لیکن دوسرے کی تکلیف کیا ہے، اس کو کس چیز سے پرابلم ہو رہی ہے، وہ نہیں سوچتے. تو وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو جب کسی کو اس کا حق نہیں ملتا یا کم ملتا ہے تو میزان میں خلل واقع ہو جاتا ہے، عدل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اشیاء کے بارے میں بھی ہے، حقوق کے بارے میں بھی ہے. نمبر 4، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وهذا يدل على شرف عنصر الآدمی المخلوق من الطین والتراب
وہذا اور یہ یدلو دلالت کرتا ہے علی شرفی شرف پر مقام پر عنصر کہتے ہیں مادہ الآدمی انسان کے المخلوق جو پیدا کیا گیا ہے من الطین والترابی مٹی اور پانی سے. یعنی یہ آیت انسان کے مادہ کے شرف پر دلالت کرتی ہے جسے گارے اور مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. الذی ہوا محل الرزانتی والثقل والمنافع، وہ مٹی جو مقام ہے وقار کا، ثقل کا اور فائدہ پہنچانے کا، یا انسان جو وقار، ثقل اور فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے، یعنی اس کا ایک وزن ہے، اس کی بات کا، اس کا ایک مقام ہے. بخلاف عنصر الجان وهو النار، برخلاف جنوں کے مادے کے، وهو النار جو کہ آگ ہے. التی ہی محل الخفتی، آگ جو ہے وہ محل ہے، جگہ ہے ہلکے پن کی، والطیش اور غصے کی، والشر اور شر کی، والفساد اور فساد کی. تو ہوا جو ہے نا اوپر والا ہوا، الذی ہوا محلو، یہ مٹی کی طرف جا رہا ہے. مٹی کے اندر ایک وقار ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک وزن ہے اور اس سے فائدے ہیں، بہت سے چیزیں گرو ہوتی ہیں، اس میں تعمیریں ہوتی ہیں. ہاں، اس کے برعکس جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کی، تو آگ جو ہے وہ اس کا وزن کوئی نہیں، ہلکا پن ہے، اس میں وقار نہیں بلکہ تیش ہے، غصہ ہے، شر اور فساد ہے، بگاڑ ہے، لگے کہیں تو ہر چیز کو جلا دے. تو دونوں کو کمپیئر کیا گیا ہے. السؤال دلت الآیتان علی عظم الانسان وفضلہ علی الجان فما وجہ ذلک. دلالت کرتی ہیں الآیتانی، دونوں آیتیں 14 اور 15 نمبر، علی عظم الانسانی، انسان کی عظمت پر، وفضلہ اور اس کی فضیلت پر، علی الجان جنوں کی. فما وجہ ذلک، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس مادے سے پیدا کیا گیا یعنی مٹی، اس کی فضیلت ہے اس مادے پر جس سے جنوں کی پیدائش ہوئی ہے. سادہ جب ہم نے فرسٹ انوائرمنٹ کا کورس کیا تھا نا، تو اس میں مجھے سب سے فیسنیٹنگ آئی تھنک ون آف دا تھنگز واز اباؤٹ سوئل. اور میں نے فرسٹ ٹائم جب ہم آیتیں پڑھ رہے تھے اس ٹائم مجھے نا آپ مٹی کہتی رہیں اور آپ ایکسپلین کرتی رہیں گارا اور ڈفرینٹ اسٹیجز، لیکن میرے ذہن میں سوئل لفظ نہیں آیا، تو کنیکشن ہی نہیں بنا. اینڈ اس کے بعد سے جب میں نے تھوڑا بہت سوچا تو ہمارے پروفیسر بھی کہی تھی کہ جیسے ایک یوزول ایک یہ نظریہ ہے کہ پانی کو بہت خطرہ ہے اور پانی کے اوپر یعنی خدا نخواستہ کوئی وار ہو سکتی ہے، یعنی اٹس ان کائنڈ آف انڈینجر، ایک نعمت ہے. لیکن جو سوئل ہے وہ بہت زیادہ انڈینجرڈ ہے، بیکاز سوئل ڈپلیٹ ہو رہی ہے بیکاز آف جیسے ایگریکلچر ہمارا ہے، جس طرح ہم ایکسٹریکٹ کیے چلے جا رہے ہیں زمین سے. اور سوئل اتنی کمپلیکس چیز ہے، یعنی اس کو کہنا بڑا وہ ہے، لیکن اس میں کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور کتنے کلر سے چینج کرتی ہیں. ناردرن پلیسز میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹراپیکل ایریاز میں مختلف ہوتی ہے. اسی طرح ٹراپیکل ایریاز میں ڈیکمپوزیشن جلدی ہوتی ہے بیکاز وارم ٹیمپریچر ہوتا ہے، نارتھ میں ایسا نہیں ہوتا، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن میں اس سے وہی جو ایک ہمبلنیس کا اور جو گروتھ کا اور وہ جو سارا جیسے آپ نے بھی ایکسپلین کیا اور ابھی مفسر بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از سو فیسینیٹنگ. اور مجھے اس سے آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ وہ آیت یاد ہے کہ جو خواتین کو کھیتیوں سے جو وہ بڑا ایک ہوتا ہے، لیکن دیٹ از آل اباؤٹ لائک کتنے ایک نرچرنگ جو ایک فیچر ہے سوئل کے اندر. سو فار اس سے ایک سمبولک جیسے خواتین کو لیا جاتا ہے. بٹ اٹس جسٹ سو امیزنگ کہ دونوں کو واقعی فائر کو اور اس کو کمپیئر کیا جائے تو دے ہیو کمپلیٹلی ڈفرنٹ کیریکٹرسٹکس اینڈ فیچرس. ایک بناتی ہے، ایک جلاتی ہے. اس سے جو چیزیں اگتی ہیں میں تو اس پہ حیران ہوتی ہوں کہ ہم زمین میں صرف بیج ہی تو ڈالتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے ذائقہ بھی، خوشبو بھی، رنگ بھی، ٹھیک ہے، کچھ سورج اور اوپر کی فضا مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، لیکن بنیادی کام جو اصل ہے، جو نرچر کر رہی ہوتی ہے، وہ تو مٹی کر رہی ہوتی ہے نا، نیچے سے زمین ہی کر رہی ہوتی ہے. اور کہاں سے آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ ساری پراپرٹیز، اس کے اندر اس کی غذائیت، اس کا ٹیسٹ، ہر ایک چیز. جو سوئل جو گرتی ہے نا گرو کرنے والی اس طرح، وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی. لائک اٹ ہے کتنے عرصہ لگتا ہے کہ وہ پریس ہوتی جاتی ہے، پھر اس کے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہوتی ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے ابھی پہلے کہا تو میرے دل کو وہی جا کے لگ گئی کہ نرچرنگ کرنے میں واقعی ٹائم تو لگانا ہی پڑے گا اور ایفرٹ بھی. جیسے بچوں کا ہی اگر دیکھ لیا جائے، اٹ از گونا ٹیک دیٹ، جیسے فارمرز کرتے لائک اٹ موسٹ اور کانسٹنٹ، لائک اٹ ہیز ٹو بی لائک دیٹ. اور کسی بھی وقت وہ فرگیٹفل نہیں ہوتے، ان کا دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے.
جی استاذہ جی، یہ جو بوجھ اور ہلکے پن کی بات ہے نا، اس میں مجھے ایک دم سے ایسا ہوا کہ جب جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے نا تو وہ بڑا ہلکا اور بودا ہوتا ہے، لیکن وہ طیش میں بہت جلدی آ جاتا ہے. بالکل. اس کے برعکس جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ سکون بہت میں ہوتا ہے. سہج بات کرتا ہے، اور اس کی بات کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی کے دل پہ لگتی ہے. تو دیٹس دا ڈفرنٹ کہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ میں ہیں یا آپ شیطانی اثرات میں ہیں، کیونکہ وہ صرف خود نہیں جلتا، آ کے ہمیں بھی آگ لگا دیتا ہے نا. ایک چھوٹی سی بات سے ہم پھڑک اٹھتے ہیں، چھوٹی وجہ سے کہ پیٹرول میں تیلی ڈالنے والی بات ہوتی ہے. نمبر 5، کل من علیہا فان. كل من عليها فان. ساری خواہشات پہ مٹی پڑ جاتی ہے نا. کل من علیہا فان، لگتا ہے کہ ہر چیز سو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، ہر چیز ویران برباد. لما کان قولہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْآلام، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اسی کے لیے ہے کشتیاں سمندر میں اوپر اٹھی ہوئی پہاڑوں کی طرح، تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے مؤذناً آگاہ کرتا ہے بنعمت ایجاد اسباب النجات من الہلاک. مؤذناً بنعمت ایجاد کرنے کی نعمت، اسباب النجات نجات کے ایسے اسباب کو، من الہلاکی جو ہلاکت سے بچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول نجات کے ایسے اسباب کو ایجاد کرنے کی نعمت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے جو ہلاکت سے بچاتے ہیں. وَأَسْبَابِ السَّعْيِ لِتَحْصِيلِ مَا بِهِ اِقَامَةُ الْعَيْشِ، اور اسباب السعی، کوشش کے اسباب، لتحصیل کے حاصل کرے انسان، ما بہ اقامت العیش، جس پر انسان کی معیشت قائم ہوتی ہے. اذ یسر للناس السفن، جب اس نے میسر کی یا آسان کی لوگوں کے لیے کشتیاں بنانا، اونا للناس، جو لوگوں کے لیے مددگار ہیں، علی الاسفار، سفر کرنے کے لیے یا سفر کرنے پر، وقضاء الاوطار مع السلامۃ من طغیان ماء البحار، وقضاء الاوطار، اور ضروریات پوری کرنے کے لیے، مع السلامتی، سلامتی کے ساتھ، من طغیان ماء البحار، سمندروں کے پانی کی طغیانی سے سلامتی کے ساتھ. وکان وصف السفن، اور کشتیوں کا جو وصف ہے، بأنہا کالآلام، کہ وہ پہاڑوں کی مانند ہیں، توسعۃ فی ہذہ النعمہ، اس نعمت کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اتبعہ، اس کے بعد لایا گیا ہے، بالموعظۃ، نصیحت کو، بأن ھذا لا یحول بین الناس وبین ما قدرہ اللہ لہم من الفناء، کہ یہ چیز لوگوں کے درمیان اور ان کے لیے جو فنا ہونا مقدر کیا گیا ہے اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یعنی اس سے پہلے ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کے بے پناہ فائدے ہیں، اور اس کے بعد فنا کی بات کی گئی ہے. پہاڑوں جیسی کشتیوں کا ذکر کیا گیا. پہاڑ جو ہیں ان میں سب سے کم تبدیلی آتی ہے. مثلاً آپ جہاں بھی رہتے ہیں، اگر آپ کے گھر کے باہر درخت ہیں، کھیتیاں ہیں، پودے ہیں، مکانات ہیں، انسان ہیں، اور پہاڑ بھی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن پہاڑوں میں تبدیلی نہیں آتی. بہت عرصے، سالوں، مدتوں بعد کہیں ان میں کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو، ورنہ ان کی چوٹیاں جہاں ہیں، بچپن سے لے کے 60 سال کی عمر تک آپ نے اپنے آس پاس جو پہاڑ دیکھے وہ جیسے کہ تیسے ہی نظر آتے ہیں. درخت جو ہوتے ہیں وہ یا بڑھ چکے ہوتے ہیں یا کٹ چکے ہوتے ہیں. اسی طرح مکان کوئی گر چکے ہوتے ہیں، کوئی نئے بن چکے ہوتے ہیں، لیکن پہاڑوں میں تبدیلی نہیں آتی. تو پہاڑوں جیسی چیز کا ذکر کر کے پھر کیا کیا؟ کل من علیہا فان. یہ ہے خلاصہ اس بات کا. علی عادت القرآن فی الفرس للموعظۃ والتذکیر، ابن عاشور. یہ قرآن کی عادت ہے، معمول ہے کہ وہ واعظ و نصیحت کے موقع پر واعظ و نصیحت کرتا ہے. فرص یعنی کہ موقع، فرصہ کہتے ہیں نا موقع کو، جیسے کہتے ہیں گڈ اپرچونٹی، تو کہتے ہیں فرصہ جیدہ عربی میں، بول چال میں فرصہ. ہمارے یہاں فرصت فراغت کو کہتے ہیں. تو تھوڑا سا ٹرکی ہے
لیکن یہ ہے کہ خلاصہ اگر آپ سمجھ جائیں تو بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، تو یہ جو آیت ہے 24 نمبر آیت، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ 25 اور پھر 26 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے مؤذناً، یہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے. آذان سے ہے نا، تو آذان بھی آگاہی ہوتی ہے، آگاہ کر رہا ہے بنعمت ایجاد اسباب النجات من الہلاک، کہ کس طرح انسان ہلاکت سے بچ سکتا ہے. یعنی سمندر میں اگر خود اترے تو اس کا کیا حشر ہو. تو اللہ نے یہ کشتیاں بنا کے ہمیں ہلاکت سے بچایا ہے، اور پھر اسباب کے بارے میں آگاہی دیتا ہے جس سے انسان کی معیشت قائم ہے، سامان آ رہا ہے جا رہا ہے. کیونکہ سمندر کے ذریعے جتنی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے صرف گڈس کی، اتنی عام طور پر خشکی کے راستے نہیں ہوتی. تو اللہ نے لوگوں کو ایسے بحری بیڑے مہیا کیے ہیں کہ جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سمندروں کے پانی سے نجات بھی حاصل ہوتی ہے. مع السلامۃ من طغیان البحار. اور بحری بیڑوں کی نعمت کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے ان کی صفت بیان بھی کی گئی کہ وہ پہاڑوں کے جیسے ہیں. اس کے بعد یہ یاد دہانی کرائی گی کہ جو چیزیں ان کے درمیان ہیں یہ سب فنا ہونے والی. تو یہ قرآن کا معمول ہے کہ واعظ و نصیحت کے موقع پر واعظ و نصیحت کرتا ہے. جی پڑھتے ہوئے بالکل اچانک ایسے کلک ہوا استاذہ کہ ایک تو وہ فقہ القلوب کے وہ مینز والی وہ چیز بھی آ گئی کہ جی اسباب، اینڈ دین کہ ہم کتنی ہی کریشنز کیوں نہ کر لیں، ہم کسی بھی ایڈوانسمنٹ کے لیول پہ کہیں ہائیسٹ لیول تک بھی نہ پہنچ جائیں، دی الٹیمیٹ ٹروتھ از دیٹ ایوری تھنگ ول بی فنشڈ. اینڈ وہ آپ کو جیسے نہیں ہیلس پہ لے آتی کہ آپ نے گھٹنوں کے بل آپ کو جھکا دیتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. اینڈ دس پرسپیکٹیو آپ کا چینج ہوتا ہے کہ پھر ترقی کا پرسپیکٹیو کیا رہے گا، پھر ایڈوانسمنٹ کا کانسیپٹ کیا رہے گا. اٹ ہیز ٹو بی ڈکٹیٹڈ بائی سم سارٹ آف پرنسپل، جیسے پیچھے میزان کی بات ہوئی، جسٹس کی اینڈ ایوری تھنگ. سو کہیں بھی انسان پہنچ جائے اس کو آنا کہاں پر ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیکاز وی نو کہ ہمارا ایک اینڈ ہے، اور اس اینڈ کے لیے انسان اپنی زندگی کو بیکورڈ جیسے پلان کرے. ایک اسکالر جیسے کہا تھا سبحان اللہ. جی استاذہ، میں بالکل یہی اسی بات پہ سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے سمندروں کی بات ہوئی تھی، اور پھر یہ کشتیوں کی بات ہوئی، اور پہاڑوں کی بات ہوئی کہ کیسے پہاڑوں کی طرح. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مضبوط کہہ لیجیے کہ نشانیاں ہیں. اس کے بجائے کچھ اور چیزیں ہم مٹتی اڑتی دیکھتے رہتے. تو اس کے بعد اس چیز کو لانا کہ کل من علیہا فان. تو ابھی ریسنٹلی آئی تھنک لاسٹ ہمارا قیام تھا شروع سے، تو پیچھے ہمارے مارگلا کی ہلز تھیں، تو وہ آج بھی ویسے ہی ہیں پہاڑ. صرف یہ کہ ریسٹورینٹس کا اضافہ ہو گیا، لیکن وہ جو پہاڑوں کی بلندی اور وہ جو اس وقت تھا وہ خاص نقشہ بالکل وہ ویسے کے ویسے ہی وہاں جا کے وہی پرانی یادیں آ گئی کہ یہ اس میں کوئی چینج نہیں. ما مناسبت الآیت الکریمۃ لما قبلہا، اس آیت کریمہ کی اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ کون سی آیت کریمہ؟ کل من علیہا فان. اس سے پچھلی آیت یعنی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کرنے کے بارے میں بتایا جن سے انسان کی معیشت قائم ہوتی ہے، اور پھر ان کی وسعت اور ان کی جو گرینڈر ہے اس کے بارے میں بات کی، اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ فنا بھی ہونے والا ہے. مناسبت یہ ہے کہ انسان کہیں بھی پہنچ جائے، یہ دنیا کہیں بھی پہنچ جائے، چاہے چاند پہ بھی پہنچ جائے، چاند نے بھی ایک دن فنا ہونا ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے. لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں جگہ رہنے کی کم ہو گئی تو چلے ہم وہاں چلے جائیں گے، یا دنیا رہنے کے قابل نہ رہی، بہت پولوٹیڈ ہوگی تو ہم وہاں چلے جائیں گے. لیکن وہاں جا کے بھی موت سے تو نہیں بھاگ سکتے، موت تو وہاں بھی آئے گی. کل من علیہا فان. مجھے شانہ کی یاد ہوتا ہے کہ جب امریکاز جو تھے نا، جیسے ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ، ان کو بعد میں جیسے ایک طرح سے ڈسکور کیا نا کولمبس نے، وہ بھی کوٹیشن بیکاز وہ ڈسکور نہیں تھے، وہ انہیبیٹڈ تھے انڈیجنس پیپل سے. لیکن جب تک یورپ اور دوسری جگہ تھے انہوں نے خوب پولوشن وہاں پھیلا لی. جب نیو ہمیں جگہ ملی نا تو وی ور لائک آل ویری امیزڈ کہ ایک نئی جگہ مل گئی ہے، اس کو خوب ایکسپلوئٹ کر دیا. اب کہیں نہیں ہے، اب کوئی بھی اسپیس باقی نہیں ہے، ساری ارتھ انہیبٹ جتنی ہو سکتی تھی، لینڈ میس جو ہے وہ سب پہ ہم ہیں ہیومن بینگس. اینڈ دین ناؤ دیٹس وائی پیپل آر لوکنگ ایٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور پلانٹس پہ، اور بیکاز پہلے اس کو اچھی طرح کر دیا ہے، صاف صفایا ہے، now we are looking at other things.
کہیں بھی چڑھ جائیں، کہیں بھی بھاگ جائیں، موت سے نہیں بھاگ سکتے. نمبر 6 کل یوم ہوا فی شأن. كل يوم هو في شأن. روا ابو الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، من شأنہ ان یغفر ذنبا، اس کی شان میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے. وَيُفَرِّجَ كَرْبًا، اور تکلیف دور کر دیتا ہے، کرب تکلیف کو کہتے ہیں. وَيَرْفَعُ أَقْوَامًا، اور کچھ لوگوں کا مرتبہ بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے. وَيَدَعُ آخَرِينَ، اور کچھ کا مرتبہ گرا دیتا ہے. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، اور اس کی سند حسن ہے، یعنی یہ روایت جو ہے حسن درجے میں ہے. السؤال ما المراد بقوله کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ کے فرمان کل یوم ہوا فی شأن سے کیا مراد ہے؟ من شأنہ ان یغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع اقواما ویدع آخرین. ٹھیک ہے. نمبر 7 سنفرغ لکم ایہا الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. لیس المراد منہ الفراغ عن شغل، اس سے مراد کام سے فراغت حاصل کرنا نہیں کہ اللہ کے بہت سے کام ہیں اور وہ فارغ نہیں، ایسا نہیں. لأن اللہ تعالی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی لا یشغلہ شأن عن شأن، نہیں مشغول کرتا اس کو ایک کام دوسرے کام سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی کام دوسرا کام کرنے سے روک نہیں سکتا. جیسے انسان تو اگر ایک کام کر رہا ہو تو دوسرا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کچھ بھی مشکل نہیں. وَلَكِنَّهُ وَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے. لِلْخَلْقِ، مخلوق کے لیے، بالمحاسبتی، کہ میں تمہارا حساب لوں گا، محاسبہ کروں گا. یعنی یہ جو فرمایا نا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے ابھی فارغ ہوا چاہتے ہیں، یعنی حساب لیں گے، محاسبہ کریں گے. السؤال ما المراد بقولہ تعالی سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ تعالیٰ کے فرمان سنفرغ لکم ایھا الثقلان سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جلد تمہارا محاسبہ کروں گا. نمبر 8 سنفرغ لکم ایھا الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. وسمی الجن والانس ثقلین، اور نام دیا گیا ہے جن اور انس کو دو بوجھوں کا، یعنی جن و انس کو دو بوجھوں کا لقب دیا گیا ہے. کیوں؟ لعظم شأنہما، ان کے عظیم مقام کی وجہ سے. عظم عظیم، شأن یعنی مقام، حالت. بالنسبت الی غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کے بنسبت، ان کے دوسرے جانوروں کی بجائے. من حیوانات الارض، زمین کے دیگر جانوروں سے، یعنی اللہ نے زمین میں موجود دیگر جانوروں کی بجائے صرف جنوں اور انس کو ان کے عظیم مقام کی وجہ سے دو بوجھوں یا دو گروہوں کا نام دیا ہے، یہ مطلب ہے. وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی ایک قول یہ بھی ہے، سموا بذالک لانہم ثقل علی الارض احیاء و امواتا، کہ ان جن و انس کو ثقلین کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ زمین پہ ایک بوجھ ہیں، زندہ ہو یا فوت ہو جائیں، دونوں طرح وہ زمین کا بوجھ ہیں. یعنی دوسرا قول کیا ہے؟ سموا بذالک لانہم ثقل علی الارض احیاء و امواتا، کما فی قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی. وقال جعفر الصادق، اور امام جعفر صادق کہتے ہیں،
سمیا دونوں کا نام رکھا گیا ہے، ثقلینی دو بوجھ، لأنہما مثقلان بالذنوب کیونکہ وہ دونوں بھاری ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ الشوکانی امام جعفر یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے انسان اور جن بھاری ہیں، اس لیے ان کو ثقلین کہا گیا ہے۔ السؤال لماذا سمی الجن والانس بالثقلین، جنات اور انسانوں کو ثقلین کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اب اس میں سے جو چاہیں آپ جواب دے دیں۔ سمیا ثقلین لأنہما مثقلان بالذنوب، سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا، سمي الجن والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من حیوانات الأرض۔ ٹھیک ہے، یہ ساری وجوہات ہیں۔ نمبر 9 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ای یرسل علیکما لہب صاف من النار، یعنی بھیجا جائے گا تم پر ایک شعلہ، ابو لہب اسی سے ہے نا، صافن خالص، صاف 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 ہی ہوتا ہے، من النار آگ کا، یعنی تم پر ایک شعلہ جو خالص آگ کا ہوگا وہ چھوڑا جائے گا، ونحاسن اور دھواں، والمانا اور اس کا مطلب یہ ہے ان هذین الامرین الفظیعین یرسلان علیکما یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت، یہ دونوں چیزیں، ان هذین الامرین یہ دونوں چیزیں یا امر، الفظیعین جو بہت خوفناک ہیں، یرسلان علیکما تم پر چھوڑ دیے جائیں گے، یا معشر الجن والانس، وَيُحِيطَانِ بِكُمَا وہ تم دونوں کو گھیر لیں گے، فَلَا تَنْتَصِرَانِ تو تم کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ اب سوچئے جب دھواں زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جگہ کا سوچئے کہ جہاں پر سفوکیشن ہو، دھواں نہ بھی ہو، آکسیجن ہی کم ہو جائے تو کیا صورت ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھو گے نا، وہ دھوئیں کے مرغولے ہوتے ہیں اور اس میں لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی امیج لائیں اپنے مائنڈ میں کہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا یعنی زمین آسمان کے کناروں سے، تو آگ کے شعلے اس کے پیچھے ہوں گے اور دھواں ہوگا، اس کو رستہ کہاں سے ملے گا؟ کچھ نظر نہیں آتا۔ اصل بات یہ کہ کچھ نظر نہیں آئے گا، بھاگ نہیں سکیں گے، یہ مطلب ہے۔ یعنی یہ آگ کے شعلے اور دھواں کیوں چھوڑا جائے گا؟ تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکیں۔ تب انسان جتنی بھی بھاگنے کی کوشش کرے، جو مرضی بنا لے، بھاگ نہیں سکتا، تو قرآن کی بات ہے۔ تو اس لیے انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ بھاگنے کی بجائے سرنڈر کر دے، اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، دین سے، اللہ کے حکم سے نہ بھاگے۔ جب کسی بھی چیز کا حکم آ جائے تو بس پھر کر لے۔ لا بناصر من انفسکم، نہ ہی اپنے نفسوں کی طرف سے کسی کو مددگار پاؤ گے، ناصر مددگار، من انفسکم، ولا باحد ینصرکم من دون اللہ، اور نہ ہی کوئی ایک تمہاری مدد کرے گا اللہ کو چھوڑ کر، نہ ہی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا مددگار پاؤ گے۔ یعنی تمہارے اپنے رشتہ دار، اپنے ساتھی، اپنے طرفدار جو ہیں وہ بھی مدد نہیں کریں گے، اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی مددگار نہیں آئے گا، صرف ایک اللہ ہی مددگار ہوگا، اور وہ تمہیں بھاگنے پہ مدد تھوڑی دے گا۔ وَلَمَّا كَانَ تَخْوِيفُهُ لِعِبَادِهِ نِعْمَةً مِّنْهُ عَلَيْهِمْ، اور چونکہ اس کا ڈرانا جو ہے اپنے بندوں کو، یعنی اللہ کا اپنے بندوں کو ڈرانا بھی، لعبادہ نعمتاً منہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے، وصوتاً اور ایک لاٹھی ہے، یسوقہم بہ الی اعلی المطالب جس کے ساتھ وہ انہیں ہانک لے جاتا ہے بلند مقاصد کی طرف، واشرف المواہب اور عالی شان عطیات کی طرف، یعنی نعمتوں کی طرف، جنت کی۔ تو امتن علیہم تو اللہ نے ان پر احسان کیا من سے، فقال تو فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مطلب کیا اس کا کہ اللہ اپنے بندوں کو
جو ڈراتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور یہ ایک لاٹھی کا کام کرتا ہے جس کے ساتھ وہ انہیں ہانکتا ہے بلند مقاصد کی طرف، عالیشان عطیات اور فائدوں کی طرف۔ تو اللہ نے ان پر احسان کرتے ہوئے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اگر بچے نہیں پڑھتے، آپ ان پر صرف پیار سے نہیں سختی سے بھی کام لیتے ہیں، آپ ان کو ڈسپلن کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں، چاہے آپ لالچ دے کے بٹھائیں، چاہے آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھائیں، لیکن آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ اتنا سبق یاد کرنا ہی کرنا ہے، اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تم کہیں نہیں جا سکتے اس کے بغیر۔ تو بچہ کیا سمجھتا ہے کہ ماں انتہائی ظالم ہے میری، اور یہ مجھے کہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی، لیکن یہی چیز آگے چل کر بچے کے فائدے میں ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں ڈرایا ہے قرآن کے اندر مختلف طریقوں سے، تو یہ ایک لاٹھی کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے بندہ ذرا سیدھا رہتا ہے اور پھر وہ برے انجام سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اسی لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ السؤال کیف یکون ذکر النار نعمۃ للمؤمنین، جہنم کا بیان مومنوں کے لیے نعمت کیسے؟ خوف دلانا بھی ایک نعمت ہے تاکہ وہ غلط کام چھوڑ دیں، اگر اللہ تعالیٰ بتاتا ہی نہ اور اچانک پکڑ لیتا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں نا، جیسے قرآن میں آتا ہے حتی اذا بلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پھر اس کو والدین کے احسانات یاد آتے ہیں، کیونکہ اپنے بچے پھر ستانے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ٹین ایجر ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے یہ وقت کیسے گزارا ہوگا، میرے ماں باپ نے کیسی کیسی میرے ساتھ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور پھر وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جنت میں جا کر بھی لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، اور پھر ایک اور جگہ پر وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیا۔ اگر ہمیں دنیا میں جہنم کا بتایا ہی نہ جاتا اور صرف اتنا کہا جاتا اچھے اچھے کام کیا کرو، تو ہمیں سے کتنے لوگ تھے جو واقعی اچھے کام کرتے جہنم کا ذکر سنے بغیر۔ بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، آگ کا تذکرہ پڑھتے ہی آگ ذرا سے بھی ہاتھ پہ پڑتی ہے، کوئی گرم چیز پڑتی ہے تو جو یاد آتا ہے جہنم، تو پھر تو انسان کہتا ہے نو وے، کسی صورت نہیں۔ استاذہ آج میرا ٹیسٹ تھا، اور میں یہ ٹیسٹ دیتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس ٹیسٹ میں میری اتنی حالت خراب ہو رہی تھی، میرے کان سے جیسے دھوئیں نکل رہے اور گرمی اور پتہ نہیں کیا، میرے حلق میں اتنی خشکی ہو رہی تھی، اور میں ایک دم سے ایک تصور سے آیا کہ اس وقت کا امتحان کیسا ہوگا جو کہ حقیقی ہوگا۔ اوف مائی گاڈ، یہ تو صرف ایک طریقہ ہے، نہیں یہ امتحان کیا ہے، اگر پاس نہیں بھی ہوئے تو کیا ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، صحیح دوبارہ بات دے ہے، دیں گے۔ بالکل کوئی چانس مل جائے گا، لیکن وہاں پہ کیا ایک دم سے ایک تصور آیا، اور میرے جو میں لکھ رہی تھی نا وہ بھی میں بھول گئی کہ میں نے کیا لکھنا تھا۔ وہ ایک امتحان میرے سامنے آیا کہ اس قیامت کی گھڑی میں کیا ہوگا اس وقت۔ بالکل، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بتا دیا، ورنہ انسان سوچتا ہے نا کہ سورۃ الرحمن میں صرف نعمتوں کا ذکر نہیں، جہنم کا ذکر بھی ہے، تو وہ کیسے نعمت ہے؟ میں کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ یہ جب پڑھ رہی تھی تو شعلہ اور آگ کا تو مجھے سمجھ میں آ گیا، مجھے دھوئیں کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے دھواں بڑا لائٹ سا لگ رہا تھا کہ اوکے کمپیریٹیولی، تو شاید میں وہ سوچتے سوچتے سو گئی یا کیا ہوا، تو مجھے خواب میں نظر آیا جیسے گاڑھا دھواں ہے، تو مجھے اس وقت مجھے خواب میں سمجھ میں آیا کہ اس کی تکلیف کیا ہے۔ ایک تو سفوکیشن جیسے آپ نے بتایا، دوسرے یہ کہ یہ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہے، اگر کوئی اٹیک ہو رہا ہو، جب آپ دیکھ نہیں سکتے تو آپ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ بالکل، جسے فوگ کی مثال دی گئی نا کہ آپ اگلی گاڑی کو نہیں دیکھ سکتے، نیکسٹ ڈور بلڈنگ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اگر دھواں چھوڑ دیا جائے تو تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ سادہ جی، اور یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ ہمیں پہلے سے اویئر کر دیتا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ بالکل، جیسے کہ اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اس گھر کے اندر ڈاگ بندھا ہوا ہے، اور اگر وہ باہر نہ لکھیں، اچانک ہم اندر چلے جائیں، تو ہم کہیں کہ کاش کے یہ لکھ دیتے پہلے، تو ہم تھوڑے سے اویئر ہو جاتے۔ یا پھر اکثر یہ ہوتا ہے ہاسپٹلز میں یا کسی بڑی جگہوں پر، یونیورسٹیز میں، اگر سلپری فلور ہے وہاں پہ آگے لگا دیتے ہیں کہ سلپری آگے، ابھی پوچا لگا ہے یا پانی ہے یا سرف ہے، لیکن اگر نہیں پتا ہوتا لوگ اس پہ پھسل پھسل کے گرتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے کونز لگانے شروع کر دیے ہیں کہ سمجھانے کے لیے کہ آگے کیا چیز آنے والی ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں تو اتنے کانشیس ہیں ہم، ہاں، کہ تکلیف نہ ہو، اور آخرت کے معاملے میں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے کہ آگے کیا آ رہا ہے،
کتنا باریک بینی سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جان نکلنے کے عمل سے لے کر موت کا مرحلہ سارا کتنا تکلیف دہ ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا حساب کتاب لینا، منکر نکیر کیسے ہیں، اور پھر قبر، کیونکہ مرنے کے بعد نیند نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا موت نیند کی بہن ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے انسان سو جاتا ہے، نیند صرف دنیا میں ہے، قبر میں نیند نہیں ہے اس طرح کہ جس میں ہم آرام کر سکیں، سو جائیں. وہ تو صرف انہیں خوش قسمتوں کا آرام ہے جو کچھ ساتھ لے کے جائیں گے، وہی ریسٹ کریں گے. اور اگر وہاں کے لیے کمی پڑ گئی تو پھر کوئی چین نہیں، چین ہے ہی نہیں، ختم، ہمیشہ کے لیے ختم. تو یہ ڈیٹیلز ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، اور کیا چیزیں اس مصیبت کو لانے والی ہیں وہ بھی نہیں جاننا چاہتے، یا پتہ ہوتا بھی ہے تو ان کو ہم سیریسلی نہیں لیتے کہ شاید یہ کسی اور ہی کے لیے بتایا گیا. سر جیسے مجھے لگتا ہے کہ نعمتیں ملتی ہیں نا تو انسان اس سے غفلت میں زیادہ ہو جاتا ہے. جب تک صحت رہتی ہے تو بالکل صحیح رہتے ہیں، کوئی احتیاط نہیں کرتے. جیسی بیماری پتہ چلتی ہے تو خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اس خوف سے پھر ہم ہر چیز چھوڑنے لگتے ہیں، اپنی ساری احتیاط دل کرتے ہیں. پسند چیزیں. ایگزیکٹلی. تو یہ خوف بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی ہم ہر چیز کھا لیتے ہیں، جو ہماری خواہش ہوتی ہے وہ زیادہ کھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں، تھوڑا ایکسرسائز کر لیں گے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے تو پھر وہ کیسے بچتا ہے اس سے؟ تو اس وقت بھی تو خواہشات چھوڑتے ہیں نا موت کے ڈر سے. تو موت کے بعد میں آنے والی چیزوں کے ڈر سے خواہشات کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جی سازی، اصل میں مسلسل بہت دنوں سے اسی چیز پہ ہی فوکس کر رہی ہوں میں اپنے لیے، خاص طور سے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نعمت کے قریب اللہ لے کر آئے. بار بار یہ کہتی ہوں کیونکہ جیسے ہی کچھ غلط ہوتا ہے، مجھ سے ہی ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں، فوراً اپنی ہی لیے وہ مسلسل وہ دن اتنا برا گزرتا ہے میرا، ملامت کے ساتھ اور الگ سے استغفار کے ساتھ. اور وہ اتنے تو میں اس وقت کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا ہوتا، کہ میں قرآن سے نہیں جڑی ہوتی، مجھے اپنے کانسیکوینسز نہیں پتہ ہوتے کہ آگے والے کیا ہونے، تو میں کیسے ان کو کریکٹ کرتی. اور اسی لیے جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ان سے شیئر کریں نا، تو وہ سننا سب کے لیے، مطلب دور دور کیوں کسی کے لیے بھی بہت مشکل لگتا ہے انہیں کہ یہ تو پاگلوں والی بات کری ہو، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. تو وہ چیز لکھا تو ہے لیکن یہ کہ ہم نے پڑھا نہیں نا، تو اس لیے ہم سوال کرتے ہیں، چیلنج کرتے رہتے ہیں. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ قرآن میں جیسے پہلے سورۃ البقرہ میں 3 گروہ آتے ہیں نا، تو متقین اور منافقین اور پھر کفار. ان الذین آمنوا، ایمان اور نفاق کا لفظ نہیں آیا اس طرح، لیکن ان الذین کفروا جو ہے، کیونکہ کفر جو ہے نا وہ آبویس ہوتا ہے، انکار جو ہوتا ہے، لیکن تقویٰ جو ہوتا ہے وہ بھی دل میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفاق جو ہے. تو یہ جو آپ بات کیفیت کی کر رہی ہیں نا، یہ تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی دیکھ کے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرے. نمبر 10، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. وَالدِّهَانُ جَمْعُ دُهْنٍ، دہان دہن کی جمع ہے. کالزیت وشبہہ، جیسے تیل اور اس جیسی کوئی چیز. شبہ السماء یوم القیامت بہ، تشبیہ دی گئی ہے آسمان کے لیے قیامت کے دن اس تیل کے ساتھ. لأنہا تذاب من شدت الہول، کیونکہ آسمان ہولناکی کی سختی کی وجہ سے پگھلا دیے جائیں گے. تذاب، پگھلا دیے جائیں گے ہولناکی کی سختی کی وجہ سے، شدت سختی. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے، یشبہ لمعانہا بلمعان الدہن، کہ آسمانوں کی چمک تیل کی چمک کے مشابہ ہو جائے گی. یشبہ، مشابہ ہو جائے گی، لمعانہا، آسمانوں کی چمک، بلمعان الدہن، تیل کی چمک کی طرح. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے، ان الدہان هو الجلد الاحمر، کہ دہان سے مراد جلد یعنی چمڑا ہے، الاحمر سرخ کلر کا، سرخ چمڑا. السؤال فی تشبیہ السماء بالدہان وجہ بلیغ بین وجہ التشبیہ، آسمانوں کو دہان کے ساتھ تشبیہ دینے میں بلیغ توجیہ ہے، بلیغ وجہ ہے، اس تشبیہ کی وجہ بیان کرے. کیا تشبیہ ہے؟ تینوں چیزیں آ جائیں گی. شبہ السماء یوم القیامت بھی لأنہا تذاب من شدت الہول، یہ وجہ ہے اس میں. وشبہ لمعانہا بلمعان الدہن، دہان هو الجلد الاحمر. نمبر 11، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ
والجمع بین هذه الآیة ومثل قوله فوربک لنسألنهم اجمعین انما هنا یکون فی موقف والسؤال فی موقف آخر من مواقف القیامہ وقیل انہم لا یسألون هنا سؤال استفہام عن ذنوبہم لأن اللہ سبحانہ قد احصى الآمال وحفظها على العباد ولكن يسألون سؤال توبیخ وتقریع والجمع اور جمع کرنا دو آیتوں کے بیچ میں، ایک آیت کہتی ہے لا یسألو اور دوسری آیت کیا کہتی ہے لنسألنہم، تو ان میں تطبیق کیسے ہو، ان کا کانفلکٹ کیسے دور ہو؟ یعنی الجمع بین ہذہ الآیہ کون سی ہے؟ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان ومثل قولہ فوربک لنسألنہم اجمعین، یہ دو آیتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ، کہ قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور سوال کریں گے ان سب سے۔ انما ہا ہنا یکون، کہ یہاں جو بات کی گئی ہے یہ فی موقف ایک مقام پر ہے، والسؤال فی موقف آخر من مواقف القیامہ، اور سوال جو ہے وہ قیامت کے مختلف مقامات میں سے کسی اور مقام پر ہوگا، یعنی قیامت کے دن میں مختلف مقامات پر انسان حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ ہوگی جہاں ان سے سوال نہیں کیے جائیں گے، اور ایک جگہ ہوگی جہاں ان سے سوال ہوں گے، الگ الگ جگہوں کی بات ہو رہی ہے۔ وکیلا، اور ایک قول ہے انہم لا یسألون ہنا سؤال استفہام عن ذنوبہم، کہ وہ نہیں سوال کیے جائیں گے یہاں سوال استفہام، یعنی کچھ پوچھنے کے طور پر نہیں، عن ذنوبہم ان کے گناہوں کے بارے میں، یعنی یہاں ان سے پوچھنے کے طور پر ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ گناہ کیوں کیے۔ وائے لأن اللہ سبحانہ قد احصى الآمال، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمال کو شمار کر رکھا ہے، وحفظها علی العباد، اور انہیں بندوں کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے، ولکن یسألون سؤال توبیخ وتقریع، بلکہ ان کو جھڑکنے اور ڈانٹنے کے لیے سوال کیا جائے گا، ولکن یسألون سؤال توبیخ وتقریع۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر سوال نہیں ہوگا اور دوسری جگہ پر سوال ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کچھ لوگوں سے سوال ہوگا اور کچھ لوگوں سے نہیں ہوگا، اور یہ بھی کہ یہاں ان سے گناہوں کی وجہ نہیں پوچھی جائے گی، بلکہ ان کو جو سوال ہوگا وہ ڈانٹ ڈپٹ کے، یعنی کہ یہ تم نے کیا کیوں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوگا۔ یعنی جہاں نہیں پوچھا جائے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ جیسے آتا ہے نا کہ دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف قیامت کے دن، تو ان سے بات بھی نہیں کرے گا، لا ينظر الیہم ولا یکلمہم، ٹھیک ہے؟ تو اس موقع پر لا یسأل عن ذنوبہم انس ولا جان، اور دوسری جگہ پر جو اور سوال کا حساب کتاب کا موقع ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کفار وغیرہ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن منافقین سے اور مومنین سے سوال ہوگا۔ اسی لیے آتا ہے کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، یعنی ان سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا۔ اور جب سوال کیا جائے گا تو سوال کا جو موقف ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ عمل کیا تھا، تو انسان کیا کہے گا؟ نہ تو نہیں کر سکے گا، ہاں کیا تھا۔ حتیٰ کہ انسان سمجھے گا کہ میں اب مارا گیا، اب تو میری شامت، اور چھپا کے اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ اور اسی لیے آتا ہے نا جو لوگوں کی دنیا میں عیب چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے عیب چھپائے گا، چھپا کے ان سے سوال کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، جس طرح دنیا میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایک چیز، پہاڑوں کی یہ حالت ہو، آسمان کی یہ حالت ہو، سمندروں کا کیا حال ہو، وہاں انسان کہاں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا، اپنا کیا حال ہوگا؟ اللہ یہ کہ وہ کام کیے ہوں کہ جس کی وجہ سے عرش کے نیچے نور کے ممبروں پر لوگ بیٹھے ہوں، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر ملاقات کرنے والے، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، عدل کرنے والے۔ ان صفات کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن کا ہول جو ہے اس سے نجات پا جائے انسان۔
اس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا کہ وداؤٹ اکاؤنٹنگ جنت میں ڈال دیں گے اور پردہ کر کے. تو میں نے کبھی پڑھا تھا کہ کوئی بھی اپنی کمی اور کوئی بھی جو اپنی فالٹس ہے کبھی کسی کے سامنے نہ بتائیں. جی اور اللہ اگر پردہ کر دیتے تو آپ وہاں بھی پردہ ہو جائے گا, یہاں بھی ہو جائے گا. تھوڑا سا یعنی کہ میں یہی سوچ رہی تھی, میں بھی اپنے بچوں کو نا قرآن پاک اس طرح ترجمہ لگا دیتی ہوں, میں بھی سنتی ہوں وہ بھی سنتے ہیں, گاڑی میں بھی اور گھر میں بھی, جیسے کچن میں کام کر رہے ہیں. مگر میرا ترجمہ ہوتا تھا اردو میں. میں نے یہ دیکھا کہ میں ان کو سناتی ہوں یا جو بھی کرتی ہوں, ان کو تو سمجھ نہیں آتی کچھ بھی اردو, کیونکہ یہاں پہ اردو. پھر میں نے ایک ورڈ پکڑ کے نا ایک ورڈ ان کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا انگلش میں. میں نے کہا ان کو سمجھ تو آئے ایٹ لیسٹ. تو اس سے یہ کہ مجھے اکثر ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سناتے جاتے ہیں اور بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس میں کہ انگلش ترجمہ لگا لیں آپ, انگلش کا بھی موجود ہے, انگلش کے پارے بھی موجود ہیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جب خود ٹرانسلیشن کریں تو کوئی آگے پیچھے ہو جائے بات. قرآن کا معاملہ ہے نا, جی تو کتاب کے بغیر نہ کریں. اچھا ٹھیک, تھینک یو. پارے موجود ہیں, سورۃ البقرہ کی ٹرانسلیشن موجود ہے اسٹور پہ, اگر شروع سے کرنا ہو. 30 جز کی ٹرانسلیشن موجود ہے اگر لاسٹ صورتیں کرنی ہو. آڈیو موجود ہے. قرآن فار آل ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں نا, اس میں قرآن تفسیر پہ جائیں تو آپ وہاں سے انگلش کی تفسیر کو کر سکتی ہیں. ٹھیک, تھینک یو. کیف نجمع بین هذه الآیۃ وقولہ تعالی فوربک لنسألنہم اجمعین. ہم اس آیت اور اللہ کے فرمان فوربک لنسألنہم اجمعین میں کیسے تطبیق کر سکتے ہیں. یہ پیچھے انہیں بتا دیا ہے کہ مختلف مواقف کی بات ہے اور مختلف حالتیں ہیں اور مختلف لوگ ہیں, ہر ایک کے لیے الگ الگ معاملہ ہے. جی سازا, یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ گناہوں کے بارے میں جو ہے سوال نہیں کرے گا, لیکن اس میں جو ہم نے سورہ رحمان میں ایک آیت ہم نے پڑھی کہ مجرم ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے, تو یہ پھر کیسے مطلب؟ ہاں مطلب یہ کہ چہرے ہی بتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا, پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب کچھ ان کا خود ہی بول رہا ہوگا, بتا رہا ہوگا. تو ان سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, ان سے بات نہیں کرے گا, لیکن وہ گناہ ان کے اعمال نامے جب تولے جائیں گے تو اس سے بھی پتہ چل جائیں گے, اور ان کی شکلیں بتا رہی ہوں گی. وہ چہروں کی حالتیں میں نے بتائی تھی نا پچھلی دفعہ کے, کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے, کچھ روشن ہوں گے, کچھ ہنستے مسکراتے ہوں گے اور کچھ غبار آلود ہوں گے, ذلیل ہوں گے. تو چہرہ خود گواہی دے دے گا کہ میں کون ہوں. یعنی مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیا جائے گا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جرم کو پہچاننے کے لیے جو مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, تو اگر انسانوں نے ایسی مشینیں اور ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ جس سے لوگوں کا جرم سامنے آ جائے, فنگر پرنٹ سے, اور کئی طریقے ہیں. لائی ڈیٹیکٹرز, جی ہاں, اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا. جی, کبھی مجرموں کی تصویریں دیکھی ہیں, قاتلوں کی تصویریں, اور جو یعنی کہ کسٹم وغیرہ پہ اسی طرح کے لوگ رکھتے ہیں کہ جو باڈی لینگویج اور سٹائل سے پہچان لیتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے. استاذہ, پہچاننے کی جہاں بات ہے, وہ انسان کے پاس اللہ نے کچھ لوگوں کو نعمت دی ہوتی ہے یہ, تو وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے, کتنا سچ کہہ رہا ہے. جی, بچوں کو آپ پہچان جاتے ہیں جب انہوں نے کچھ گڑبڑ کی. ماں کو تو یہ صفت دی ہوئی ہے بہت زیادہ. اور یہ کچھ یقین کریں, ایسی گھنٹیاں بجتی ہیں اندر, یہ کچھ کر کے آیا ہے, تو آپ اس سے نہیں پوچھتے, آپ اٹھ کے خود ہی چیک کرنے لگتے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے, کیا کر کے آیا. یہ تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا کہ جو جاہل ہیں. اللہ کو تو ویسے ہی سب کچھ پتا ہے, اس کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سازا, ایک کوشچن تھا کہ ابھی جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دنیا میں ہمارے عیب چھپا رہے ہیں تو آخرت میں بھی چھپائیں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی عیب یا غلطیاں یا جو کمی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں کیا چیزیں آتی ہیں, کیا ایسا بھی ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مثلاً آپ کی نماز قضا ہو گئی صبح, تو اٹھ کے آپ سب کو نہیں, آج تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھی, یہ نہ کہیں. کیوں؟ دوسرے بھی ڈھیلے ہو جائیں گے. اچھا, اگر اس کی قضا ہو سکتی ہے تو قرآن پڑھنے پڑھانے والی تو ہماری بھی ہو سکتی ہے. غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہو, روئیں, معافی مانگے, توبہ کریں, آئندہ نہ کریں, لیکن لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے اس کو ہلکا نہ کریں, کیونکہ لوگ تو آپ کو تسلیاں دے دیتے ہیں, سو واٹ, کیا ہوا پھر. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1, اپنی اسکرین پر دیکھیے, آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ,
اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے۔ آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہے جناب ہمارا ڈسکشن ٹائم، اور آج کا جو ہمارا سیشن تھا بہت ہی تدبر پہ مبنی، الوقفات التدبریہ، تدبر کے نکات ہم نے سیکھے، سمجھے۔ اب دیکھتے ہیں کتنی بات ہمیں سمجھ میں آئی اور کیا ہم اب اس کو اپنے ریفلیکشن دیں گے انشاءاللہ اس پر۔ اچھا جناب، پچھلی کلاس کا ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں۔ میں تھوڑا سا چیٹ میں آپ سے پوچھوں گی، چاہتی ہوں کہ میرے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ جوائن ان ہے ماشاءاللہ کافی تعداد میں، وہ بھی اپنا انپٹ ڈالیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب، پہلا ہمارا سوال یہ کہ پچھلی دفعہ کا ہوم ورک تھا، سجدہ کرنے کی وجہ سے میری امت کی پیشانی اور وضو کرنے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اس ہفتے اس حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو کیا آپ نے کوشش کی؟ اگر کی تو کیا محسوس کیا؟ جواب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یس، اوکے، سب سے پہلا جواب آ گیا یس، اور بھی بہت سے آگے ہیں جی بالکل، سجدہ کرتے وقت یاد آیا، اوکے ٹھیک ہے، یاد آیا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اپنے لیے خوشی ہوئی، ایک ساتھی لکھتی ہے مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی، اور میں نے 5 دفعہ دن میں وضو کیا، 5 دفعہ نماز پڑھی اور بہت اس کو آسان پایا، اور بچوں کو بھی کہا۔ یہ میں مختلف ساتھیوں کے تاثرات آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک ساتھی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب محسوس ہوا۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر عطا فرمائے۔ اور کچھ کا کہنا ہے ویری کمفرٹیبل، سکون ملا، اچھا محسوس ہوا۔ سجدہ لمبا کیا، اوکے الحمدللہ، سجدہ لمبا کیا تو پھر اس میں آپ نے تسبیحات بھی زیادہ کی ہوں گی، اللہ کا ذکر بھی آپ کو زیادہ نصیب ہوا ہوگا، الحمدللہ۔ ایک ساتھی نے کہا میں نے سجدوں میں اضافہ کر دیا، بہت سکون آیا۔ یہ تو میجورٹی کا جواب ہے۔ اللہ ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ کے من پسند ہے جی، جس کو اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور اس کو دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، تو یہ اللہ کی بھلائی ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسی بھلائی کرتا ہی رہے۔ اور ایک ساتھی ہماری کہتی ہیں کہ سجدہ is a kind of blessing. So true. چلے جناب آگے آتے ہیں، نیکسٹ دیکھتے ہیں جی۔ پچھلی کلاس کا ہوم ورک تھا کہ اس ہفتے ان معنی کلمات کو دہرائیے اور سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے ہوئے ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے جو پچھلی دفعہ الفاظ ہم نے جن کو سیکھا تھا ان کے بارے میں کہا تھا، تو کیا آپ نے یہ کام کیا؟ کیا آپ نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے معنی کلمات کو ان پر غور کیا؟ اچھا جناب، جواب آ رہے ہیں جی ہاں، ٹھیک ہے جناب۔ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ اس نے اگر ایسا کیا تو کیا اس کو فائدہ حاصل ہوا؟ کیا شمیمہ پروین کا مائک کھلا ہوا ہے؟ کیا آپ کچھ کہیں گی شمیمہ؟ پچھلی کلاس کا ہوم ورک کیا آپ نے؟ جی باجی، کیا شیئر کریں گی؟ کیا ہم نے یہ بھی کہا تھا نا، ایک سورہ ہوم ورک یہ رحمان، تھا کہ سبق سے جو سیکھا وہ کسی اور کو سکھائیے، معنی کلمات پہ غور کیجئے۔ تو آپ نے کسی کو کچھ سکھایا؟ جی میں یہ سب لنک اپنے سہیلیوں میں ڈالی کہ تم بھی آ کے یہ سنو، اور اچھا الحمدللہ، یہ سب میں اپنی سہیلیوں، اور یہ سب جو بتایا گیا کہ نعمت، اللہ کی نعمت جو ہے اس کا بتایا گیا، اس پر کیا پڑھنا ہے، فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ سب کو میں بولی کہ یہ بولا گیا پڑھنے کے لیے۔ اور سورہ رحمان پڑھنے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا کہ اللہ پاک کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم لوگ بے خبر تھے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا سک رہے تھے۔ بہت اچھا لگا، اللہ کا شکر دل سے اور سجدے میں ادا کرنے کو اب دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ شکر سجدے میں کروں اللہ کا۔ شمیمہ آپ کس ملک سے ہیں، کس شہر سے ہیں؟
जी मैं इंडियन हूँ बाजी। अच्छा, कौन से शहर से हैं? मैं जमशेदपुर। अच्छा शमीमा, हम बहुत दूर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जम अल्लाह की खातिर हम सब इस फोरम पे इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा मिलना, बैठना, सीखना, समझना और उस पे अमल करना जी कबूल। ठीक है जनाब, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जमशेदपुर टाटा नगर से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जनाब। नेक्स्ट सवाल देखिए, हमारा ये था कि पिछली क्लास का होमवर्क हम आज यानी उस सबक से जो सीखा वो किसी और को सिखाइए। अब मैं चैट पे आ जाती हूँ। चैट एक्टिविटी में बताइए, क्या आपने ये होमवर्क किया, किसी को कुछ सिखाया? अगर सिखाया तो क्या सिखाया? जी अच्छा, एक साथी लिखती हैं कि मेरा दिल करता है सूरत को हिफ्ज कर लूं। जरूर, शौक से। जी जनाब, किसी ने कुछ सिखाया हो तो बताएं ना, क्या सिखाया। हम आपकी चैट में पढ़ रहे हैं और आपको चैट से पढ़ के बता रहे हैं। हम हम यहाँ पर अब्दुल रहमान परवेज, इस नाम से जी हमारी जी साथी connected हैं, जी क्या जी आप मैं बताएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी सिस्टर। मेरे बेटे का नाम है, सॉरी, आईडी पे। आपका तो नाम क्या है? मेरा नाम है फरीना परवेज। फरीना, आप तो कहाँ से हैं, किस मुल्क, किस शहर से? मैं रियाद, सऊदी अरेबिया से हूँ और इंशाल्लाह इस वीकेंड पे उम्रे पे भी जा रही हूँ। आप लोगों को इंशाल्लाह दुआओं पे याद रखूंगी। जरूर, हम अपने सारे साथियों को जो इस फोरम में है जी बिल्कुल सबके लिए दुआ करें कि आफियत और सेहत के साथ अल्लाह ताला सबको रखे और ईमान की सलामत। बिल्कुल। तो यहाँ पे रह के काफी एक्सपीरियंस होता रहता है उम्रे पे भी जाने का और काफी अच्छा लगता है। ज़ाहिर है जी जो फरीना, जगह आप ये ऐसी है। बताइए, किसी को कुछ जो सीखा वो सिखाया आपने? जी बिल्कुल। ये तो ऐसा इल्म है ना कि इंसान अपने तक रख ही नहीं सकता है ना। और क्या वैसे सिखाया भी आपने? इसमें जो मेन मुझे जो क्लिक करती है ना हमेशा आयत, तो उसमें यकीन करें कि बहुत दिल भर आता है जब ये पढ़ती हूँ ना मैं कि कुल्लू मन अलैहा फान। तो हम्म, उसमें वही बात है उस्तादा की कि ना होने वाली है ना। तो मैं बार सही है। बार ये तिलावत अपने घर में मतलब खुद पढ़ती रहती हूँ कि कुल्लू मन ठीक, अलैहा फान। तो बच्चों बिल्कुल में सही। ताकि वो चीज आए कि हर हम्म, चीज जो वो गेम खेल रहे हैं या कुछ भी ऐसी गैजेट उठाए में, ये सब चीजें आपकी अपनी हैसियत क्या है कि कुल्लू मन अलैहा फान, ये सब कुछ बिल्कुल ना होने बिल्कुल। वाली। आज भी कुल्लू मन आएगा अलैहा। इंशाल्लाह, इस पे मजीद भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आपने बिल्कुल जी सही कहा फरीना। हम सब इस हफ्ते हम इसको अगर दोहराते रहे और याद करते रहें, अल्लाह ताला और आपको भी मुझे बार जज़ाक बार दे, मैं आपको तलावत मेहरबानी करती हूँ करे। ताकि बच्चे सुने, सुन सुन के उनको आइडिया हो कि कुल्लू मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो बात खत्म हो जाती है यहीं पे इंसान की अल्हम्दुलिल्लाह, ना। अल्हम्दुलिल्लाह। फारिना की बात से मुझे ख्याल आ रहा है कि देखें, लोग बहुत कुछ गुनगुनाते रहते हैं। बहुत से लोग कुछ और पढ़ते रहते हैं, कोई बातें करते रहते हैं, कोई अल्फाज दोहराते रहते हैं। और अगर हम यही दोहराते रहेंगे कुल्लु मन अलैहा फान, तो ये याद दहानी हमें सीधा रखेगी और हमारे आसपास वालों को भी एहसास रहेगा कि ये सब मटेरियल चीजें जिसमें दुनिया भाग रही है और खोई हुई है, ये खत्म हो जाने वाली है और रब की जात बाकी रहने वाली है। चलो जी, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आज का लेसन शुरू करते हैं हम। तदब्बुर के नुकात आज के लेसन से सीखते हैं। ये एक माइक ऑन है, किसी का ऑन है, प्लीज उसको क्लोज कर दें क्योंकि बहुत बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। जी जनाब, बासिम अली इस नाम से हमारे साथ साथी शामिल हैं। आप अपना माइक खोलेंगी, मैं आपसे सवाल पहला करती हूँ कि हमारा, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि आयत जो है अल्लमल कुरान, सूरतुर रहमान की इब्तिदा कुरान की तालीम के साथ क्यों हुई? इसको आप अपने अल्फाज में भी बता सकते हैं। साजा ने इसको बहुत एक्सप्लेन किया था और हम पिछली दफा भी इस पे बात कर चुके हैं। अंदलीब असलम का माइक ऑन है। जी अंदलीब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला ने यानी कि इंसान के पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने कुरान की जो है सूरत अल्लामल कुरान कुरान सिखाया। पहले ही कुरान की तालीम अल्लाह ने कि कुरान की तालीम हासिल करने के इंसान से पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब को लौह महफूज में महफूज किया और हमें इसको ये बताइए कि ये करने कुरान की इल्म तालीम दी इंसान को, तो ये ये सूरत इन नेमतों को शुमार करने के लिए आई है ना, जो अल्लाह ने जी अपने बंदे पे इनाम फरमाई है। तो सबसे पहली नेमत उसने जो बयान की वो कुरान है। क्यों कुरान इल्म की हास तालीम? कुरान का इल्म हासिल करना करेगा इंसान ताकि हम इस पे अल्लाह ताला के पहचान के लिए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, इबादत करने के लिए
ٹھیک اور ہے قرآن ٹھیک ہے، ہماری گڈ، پوری صحیح یعنی ہے، کہ یہ پوری بالکل یہ زندگی کو احساس بھی آپ دلا. کوئی ٹھیک بھی ہے، آپ کی زندگی مزید کا کسی مسئلہ ساتھی سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مزید ساتھی سے لیتے ہیں. عذرا وسیم، آپ کچھ مزید بتائیں گی؟ سورہ رحمان کی ابتدا جو ہے قرآن کی تعلیم کے ساتھ، قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن کی نعمت سب سے بڑی ہے، جس میں تمام نعمتوں کا ذکر ہے تو پہلی نعمت قرآن کی نعمت اللہ نے بتائی. کیا فائدہ رحمان ہوتا ہے یہ نعمت جب انسان کو ملتی ہے؟ آپ بتا سکتی ہیں آپ کو قرآن پڑھ کے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ جی الحمدللہ، قرآن پڑھ کے پوری زندگی میری تو بدل گئی ہے. اور الحمدللہ قرآن نے جو اثر دکھایا ہے اپنا، اور قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم دور جاہلیت میں تھے، اور اب الحمدللہ اللہ نے اتنی بڑی ٹھیک ہے نعمت جو اور دنیا کی، الحمدللہ. اور یہ فیل ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی، اس کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ہے جو ہم اس کے علاوہ ہاں کوئی حاصل کر سکتے. الحمدللہ یہ تو ہے کہ نعمت ہے، لیکن میں پھر چاہوں گی کہ اس کی ایکسپلینیشن آپ نے جیسے کی کہ انسان جی جہالت سے علم کی طرف آتا ہے تو اس کا پرسپیکٹو ہوں، بدل جاتا ہے نا چیزوں کے بارے میں، اس کو چیزوں جی کی کیا آنے لگ جاتی ہے، پہچان پہچان ہونے ہونے لگ لگتی ہے، جاتی ہے، نعمتوں کی پہچان، چیزوں کی پہچان. سمجھ آنے قرآن کی لگتی ہے، نعمت سب سے بالکل بڑی اس کو نعمت قرآن. نور اور روشنی عطا ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، جی چلیں بالکل. جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ سوال یہ ہے آپ سے جناب، آپ کا کسی ساتھی سے لیتے ہیں، سحرش انصاری سے لیتے ہیں کہ یہ جو واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اس کے ساتھ جو ہے نیچے حدیث بھی قرطبی کی ایک جو ہے وہ پیراگراف ہے، روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ قتادہ کی جو کا قول ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ؟ کون کر سکتا ہے آپ میں سے؟ محوش تبسم آپ کر سکتی ہیں میں کہ کروں اس کا گا جی. کیا معنی ہے؟ چلیں میں سے کون مراد، نام بتائیے. میں سہرش انصاری. چلیں سہرش آپ کیجیے نا، آپ کیجیے، بتائیے کیا معنی ہے، قتادہ کیا کہتے ہیں؟ اور قائم کرو وزن کے ساتھ انصاف کے، اور نہ تم کمی کرو تول میں. یہ ہے ابن ترجمہ آدم، اس آیت میں کا. اللہ تعالیٰ ابن آدم سے جو ہے مخاطب ہو گئے، کہہ رہے ہیں کہ تم ہر معاملے میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، اور اس میں جو ہے کمی پیشی نہ کرو، اور اگر تم کمی پیشی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی جو ہے یہ کمی پیشی کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو اس آیت کا مطلب ہے. بالکل مزید کوئی بالکل درست کا، جزاک اللہ خیر. مزید کوئی بتا سکتے ہیں کہ قتادہ جو اس روایت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ابن آدم کس چیز سے کام لو؟ میں بتاؤں باجی؟ جی بتائیے سمیرہ. عدل سے کام لینے کو کہہ رہے ہیں. قتادہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں اے ابن آدم عدل سے کام لو، جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے بارے میں انصاف کیا جائے، اور پورا پورا تولو جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں پورا تول کر دیا جائے، تو بے شک انصاف کے ذریعے ہی لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، میں بہت ہی بالکل درست ترجمہ کیا، بالکل درست بات کی. یہ بتائیے لوگوں کی اصلاح انصاف کے ذریعے کیسے ہو جاتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ کیسے انصاف کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ آپ ہی بتا سکتی ہیں، آپ نے ترجمہ کیا اس کا. جی جب ہم انصاف کرتے ہیں تو لوگوں کو حق ملتا ہے، تو حق جو ہے وہ جب ہم کسی کا مارتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، تو ظاہر ہے پھر اصلاح تو نہیں ہو پائے گی، پھر فساد معاملات ہوتا ہے خراب نا پھر. ہوتے ہیں. بہت جی اچھی بات. معاملات خراب ہوتے یہ تو پھر یہ آیت کس رہنمائی پہ مشتمل ہے؟ ایک لفظ میں بتائیے کیا کرنا ہے؟ ہیں. عدل عدل، کرنا ہے. یا پھر دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں انصاف. تو انصاف. ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اس ہفتے جس چیز پر ہم عمل کریں وہ ہے عدل و انصاف کو قائم کرنا. ٹھیک ہے، ہم ضروری نہیں کہ کہیں ناپیں تولیں کچھ کریں. عدل و انصاف تو زندگی میں بے شمار موقع پہ ایز اے مدر، ایز اے سسٹر، ایز اے ٹیچر، ایز اے ہاؤس وائف، کسی صورت میں بھی مجھے عدل و انصاف تو کرنا ہی پڑتا ہے نا توازن رکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ یہ اگلا ہفتہ ہمارا پورا انصاف اور عدل پہ مبنی ہو. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آیت 4 سے ہم سوال دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ہمارے سامنے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، یہ دونوں آیتیں دلالت کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ انسان کی عظمت اور اس کی فضیلت جو ہے وہ جنوں پر ہے، جنوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ ڈسکس کیا گیا تھا، اس پہ وجوہات بتائی گئی تھیں. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ وہ کیا وجہ ہے؟ کوئی ساتھی جنہوں نے ابھی تک شیئر نہیں کیا؟ جی جناب. ڈاکٹر سدرا آپ بتائیں گی؟ جی میں ہاں بتاؤں. جی،
ہاں جی میں بتاؤں گی اس کے بارے میں. اس میں استاذہ نے یہ کمپیریزن میں عظمت کو بیان کیا کہ جیسے انسان کو مٹی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور مٹی کے اندر ڈفرینٹ ورائٹیز اور جتنا نفع ہے اور جتنی اس کے اندر خصوصیات ہیں وہ آگ سے بالکل مختلف ہیں. جیسے جو جن ہیں وہ آگ سے پیدا کیے ہیں اور آگ جلا دیتی ہے اور مٹی جو ہے وہ نرشمنٹ دیتی ہے. تو مٹی اس لحاظ سے انسان منافع بخش چیز سے بنایا گیا ہے اور جن جو ہے آگ سے بنایا گیا اور آگ جو ہے وہ جلا کے رکھ دیتی ہے. اسی طرح جیسے انسان طیش میں ہوتا ہے تو وہ شیطان اس سے کھیلتا ہے غصے میں تو اس طیش میں وہ اپنے آپ کو بھی جلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جلاتے ہیں اور فتنہ اور فساد پیدا بہت اچھی ایکسپلین کیا آپ نے، جزاک اللہ خیر. وہ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو گویا آگ کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر تو آگ بھری ہوئی ہے، غصے کی آگ بھری ہوئی ہے. یا بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو ٹھنڈی مٹی کا بنا ہوا ہے. دیکھیں محاوروں میں بھی ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں نا. تو مٹی جو ہے نا، انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ تو مٹی سے بنا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے مٹی میں جو خصوصیات رکھی ہیں وہ بے انتہا ہیں اور انسان کو اپنا یہ شرف پہچاننا چاہیے کہ وہ تو جس مادے سے بنا ہے وہی اللہ نے باقی تمام پر اس کو فوقیت دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں باقی اشرف المخلوقات بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہیں تو ہم، لیکن ہمیں اس پر جو ہم سے ریکوائرمنٹ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. چلیں جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. سوال ہمارا جو ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کل من علیہا فان، سب کچھ جو اس پر ہیں فنا ہونے والے ہیں. اس کو پڑھ کر آپ نے کیا محسوس کیا اور اپنے عمل کے لیے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ کویسچن میں چیٹ پہ لوں گی. میں چاہوں گی میرے باقی ساتھی بھی اس میں شریک ہو. کل من علیہا فان، اس کو پڑھ کر آپ نے کیا محسوس کیا، آپ کو اپنے عمل کے لیے کیا سمجھ میں آیا؟ جی آپ لکھ سکتے ہیں چیٹ میں. یہ تو ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، لیکن عمل کے لیے کیا؟ اوکے ہماری ساتھی کہتی ہیں رابعہ نادر کے پراؤڈنس ختم ہوتی ہے، لگتا ہے کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں ہوں. ویری ٹرو. ہماری ساتھی آسما خان کہتی ہیں عاجزی. اور اس طرح آپ مسلسل ساتھیوں کے آنسرز آ رہے ہیں کہ ایک ساتھی کہتی ہیں کہ دنیا کی رونقیں بالکل ہلکی لگی اور جنت پانے کے لیے لگن بڑھ گئی. بالکل یہ دنیا کی رونقوں کے پیچھے تو ہم پڑے ہوئے ہیں نا. بہت اچھا. میں نے اس دن استاذہ کی ایک بات پڑھی اور سنی کہ دنیا کی جو زندگی کی جو رونقیں ہیں، یعنی مفہوم اس کا ہے کہ دنیا کی زندگی کی رونقوں کے پیچھے انسان لگا رہتا ہے نا، اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس دنیا کی رونقیں یہی رہ جاتی ہیں اور ان رونقوں پر جو ہم عمل کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جو اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ قبر میں چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ کوٹیشن ہم آپ سے شیئر کریں گے، بہت اہم ہے. جی اور مسلسل عاجزی. اور ایک ساتھی نے کہا کہ نغمانہ یوسف نے کہ وقت کم ہے، یہ احساس ہوا. بالکل جب ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ تو ہم سب کو چلتا جائے گا تو پھر ہم اس کو ضائع کرتے ہیں وقت کو، اور اپنی اوقات کا علم ہوا. یہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے. ایک ساتھی نے کہا کہ ہر طرف دیکھو تو یہی سوچو کہ ختم ہونا ہے. کتنی اہم بات کی ہے انہوں نے. آپ دیکھیں کہ اپنے گھر پہ نظر ڈالیں، چیزوں پہ نظر ڈالیں. کل من علیہا فان. یہ نہیں ہے کہ چھوڑ کے جنگل میں چلے جائیں، لیکن ایک خوف تو محسوس ہونا کہ سب ختم ہو جائے گا، میں کیا لے کے اپنے ساتھ جاؤں گی؟ بس واپس ہی جانا ہے. بالکل. اچھا جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. نیکسٹ ہمارا ہے کہ سوال آپ سے یہ ہے کہ کل یومن ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخشتا ہے. ابو دردا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شان میں سے ہے، اس کے کاموں میں سے ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تکلیف دور کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کا مرتبہ بلند کرتا ہے، کچھ کا مرتبہ گرا دیتا ہے. اس حدیث سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ جی کون شیئر کرے گا؟ اس حدیث کے لیے اپنے عمل سے کیا سیکھا؟ نسیم فاطمہ آپ بتائیں گی کیا سیکھا اس سے اپنے عمل کے لیے؟ جی نسیم. میں نے اس سے یہ اپنے عمل کے لیے سیکھا کہ ہر چیز کو فنا ہے، اس لیے مجھے ہر کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو میں نے پوچھا سوال اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان میں ہے، کسی کے گناہ بخشتا ہے، کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، اس سب سے کیا سیکھا؟
नहीं शान में है, यानी अल्लाह ताला हर काम में उसकी शान है और ये बुरा बख्शने वाला। ठीक है, चले आपने ये सीखा। कोई और साथी बताएंगी? साजदा हमदानी आप बताएंगी जी क्या इसमें सीखा? ये है जी इसमें ये है कि हमें हर वक्त अफू और दरगुजर से काम लेना चाहिए, छोटी छोटी बातों और छोटी मामलात में इस पे अमल करना चाहिए कि अल्लाह तो इतना बड़ा माफ करने वाला और हम तो इंसान इतने अदना से हैं, तो हम अगर अपने अंदर ये चीज चले ठीक है, आपने ये सीखा। ओके, बासिम अली आप कहिए। जी मैंने ये सीखा है कि अगर हम पे कोई तकलीफ और परेशानी का वक्त आता है तो अल्लाह ताला ये भी गुजार देंगे, उस पे हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र दिस अदा इज करना व्हाट वी नीड टू लर्न कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। चाहिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और दूसरी चीज मैंने ये सीखी है कि अगर जितना वक्त हमने ला इल्मी में गुजार दिया है और अभी हमारे पास जो वक्त है उसको हम अपना बा मीनिंग बनाएं, उसको इस्तेमाल करें और अल्लाह से अपनी गुनाहों की बख्शिश की तौबा करें। क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा और अल्लाह ताला इसका जो है वो इसके जरिए हमारा मर्तबा बुलंद भी कर सकता है और इसकी पूछ भी कर सकता है। ठीक है, अब हम जरा तेजी से मूव करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और सवालात ज्यादा हैं। आप सब साथी अपने माइक्स ऑफ कर लें। अब जिनका मैं नाम लूंगी आपने सिर्फ उन्होंने बोलना है। सनफ्रुखु लकुम अय्युहस सकलान, अल्लाह ताला के फरमान सनफ्रुखु लकुम अय्युहस सकलान से क्या मुराद है? जी नगमाना यूसुफ आप बताएंगी क्या मुराद है इससे? जी बताइए, अपना माइक ऑन कीजिए नगमाना और बताइए कि इससे क्या मुराद है। साजदा वास्ती जी नगमाना। वालेकुम सलाम। बाजी यहाँ तो बोझों के बारे में बात की जा रही है ना। सनफ्रुखु इंसान लकुम अय्युहस सकलान, हम फारिग हो जाएंगे तुम्हारे लिए एक दो बोझ। फारिग होने से क्या मतलब? क्या करेगा अल्लाह फारिग कयामत होके? के दिन अल्लाह ताला हिसाब किताब जो लेंगे उसके बारे में बात हो रही है। बिल्कुल, इंसान अल्लाह ताला फारिग हो यहाँ जाएगा, दो मुराद ये बोझ कि हिसाब लेगा। जी, ठीक है, गुड। यहाँ दो जो बोझ अल्हम्दुलिल्लाह। बताए वो इंसान और जिन है। जी जी नेक्स्ट सवाल मेरा ये था कि जिन्नात और इंसान को सकलैन का नाम क्यों दिया गया? क्यों उनको सकलैन कहा गया? आप प्लीज अब माइक बाकी सब अपने माइक बंद कीजिए। अब हम बाकी साथियों को भी मौका दें। जी महविश तबस्सुम आप बताएंगी कि जिन्नात और इंसान को सकलैन का नाम क्यों दिया गया? जी आप मैम बच्चे मैं बताऊंगी। जी बताइए। जी महविश। तो दो बोझों का नाम इस वजह से किया गया है क्योंकि ये बाकी मखलूकात से मुख्तलिफ हैं, बाकी हैवानात से इनको अफजल कहा गया है। जबकि दूसरा कौल ये है कि ये दोनों जिंदा या मुर्दा दोनों हालतों में जमीन पर बोझ हैं। और इमाम जाफर सादिक के कौल के मुताबिक इनके गुनाहों की वजह से इनको भारी यानी सकलैन कहा गया है। अहसन थी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी वजाहत कर दी। बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी। चैट पे आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ये जो है ना कि जहन्नम का बयान युरसलु अलैकुम वशवाज़ुम मिन नार, यहाँ पर जहन्नम का बयान मोमिनों के लिए नेमत कैसे है? क्योंकि आगे आयत आ रही है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कैसे है ये बोझ? जी शर्मीन आप बताएंगी जहन्नम का बयान मोमिनों के लिए नेमत कैसे है? शर्मीन या राबिया नादिर आपका माइक खुल गया, आप बताएंगी? जी मैम। मैम ये बेसिकली वार्निंग है हमारे लिए, अलर्ट है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अगर हमें ना बताया जाता तो क्या था, तब हम अपने जो गुनाह कर रहे थे, जिस तरह के अमाल कर रहे थे, हम करते रहते। लेकिन ये हमारे लिए वार्निंग है, अल्लाह ताला ने हमें वार्न किया है और ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो हमें वार्न कर रहा है, बता रहा है कि तुम्हारे साथ ठीक है, ऐसे-ऐसे करोगे तो ये अहसन कुछ हो सकता है। तो अपने अहसन आप थी, को बहुत अच्छे इम्प्रूव तरीके से कर आपने लो। जवाब दिया। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, आयत नंबर 11 फयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। इस बात को जार ये जो है ना कि किसी से उस दिन सवाल नहीं पूछा जाएगा किसी इंसान से और किसी जान से। और दूसरी बात ये है कि हम सबको पूछने के लिए जमा कर लेंगे। तो ये बताइए कि इसमें हमने पढ़ा था कि मुनाफिकीन और मोमिनीन उनसे ही सिर्फ पूछा जाएगा, कुफ़ार से नहीं पूछा जाएगा। तो अल्लाह का एहसान है कि हम अल्लाह ताला ने ईमान वाला बनाया और ईमान वालों में पैदा किया। अल्लाह ताला हमें मुनाफ़िकत से बचाए, लेकिन ईमान पर रहते हुए सवाल तो होगा ना। तो इस बात को जानकर अपने अमल को बेहतर बनाने के हवाले से क्या ख्याल आता है? आप में से कोई बताएगा? फातिमा यूसुफ आप बताएंगी?
کیا خیال آتا ہے؟ جی فاطمہ یوسف اپنا مائک آن کیجئے. حبیبہ بنت قاسم آپ بھی کر سکتی ہیں اپنا مائک آن. آپ لوگوں کے پاس آپ کے ہینڈ بھی ریز ہیں, آپ کا مائک بھی آن ہے. آپ میں سے اب تک جس نے جواب نہیں دیا, جس کا مائک سب سے پہلے آن ہو گیا, میں اس سے پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ پوچھا جائے گا سوال ایمان والوں سے اور منافقین سے, اس سے آپ کے ذہن میں اپنے عمل کو بہتر بنانے کے حوالے سے کیا خیال آتا ہے؟ فاطمہ یوسف, ڈاکٹر سائمہ, سمیہ شیخ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں, ہمیں سب سے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے, چھوٹے گناہوں سے بچنا چاہیے, شرک نہیں کرنا اور سب غلط کاموں سے بچنا ہے, اور ہمیں بس نیکیاں جمع کرنی ہے اپنے, اور دوسروں پہ عیب نکالنے سے پہلے اپنے گناہوں کو, اپنے عیبوں کو دیکھنا ہے. بالکل اور صحیح, اللہ اس لیے سے کہ پوچھ ہوگی نا تو پوچھ سے انسان پھر ڈرتا ہے. جی, اور ہر روز جی 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 کہیے. اچھا چلے مائک ان کا بند ہو گیا. میرے ایک سوال میں آپ کو لاسٹ جو ہے ہوم ورک دیتی ہوں, اور اس کے بعد میں آپ میں سے پھر موقع دیتی ہوں, اور ساتھی ابھی کچھ وقت ہے اگر کچھ بات کرنا چاہیں. ہوم ورک آپ کا جو ہے وہ یہ ہے انشاءاللہ کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا سرخ مانند سرخ چمڑے کے. آپ میں سے کون اس جو اسکرین پہ لکھا ہوا ہے اس کا جو ترجمہ اور اس کی وہ جو ایکسپلینیشن ہے اور اس پہ جو ہوم ورک ہے, کون اچھی طرح اس کو پڑھ سکتا ہے لاؤڈلی, اور اچھی طرح کون پڑھ کے سنا سکتا ہے؟ عاقفہ ظفر آپ سنا سکتی ہیں دیکھ کر؟ اگر سنا سکتی ہیں تو اپنا مائک آن کیجئے, میں چاہتی ہوں آپ پڑھ کے بتائیے. جی عاقفہ ظفر. چلیں نزت خان کا مائک آن ہو گیا. نزت آپ بتائیں گے, جی, آپ پڑھیں گے؟ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا سرخ مانند چمڑے کے. دہان دہن کی جمع ہے, جیسے تیل اور اس جیسی کوئی چیز. آسمان کو قیامت کے دن تیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, کیونکہ آسمان ہولناکی کی سختی کے باعث پگھلا دیے جائیں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ آسمانوں کی چمک تیل کی چمک کے مشابہ ہو جائے گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ بے شک دھان سے مراد جلد یعنی چمڑا ہے سرخ رنگ کا. سوال, آسمانوں کو دھان کے ساتھ تشبیہ دینے میں بلیغ وجہ ہے, اس تشبیہ کی وجہ بیان کریں. کیا تشبیہ ہے؟ کیا معنی ہے اس کے, کیا کیوں دیا گیا اس سے تشبیہ؟ جی یہ اس لیے دیا گیا کہ آسمان جو ہے تیل کی تلچھٹ, جو تیل جو گرم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے کہ اگر ہم کھانا پکاتے ہوئے بھی اگر کوئی چھینٹا آ جائے تو یہی دعا نکلتی ہے مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ اس دن قیامت میں اور حساب کے وقت میں نا جہنم کی آگ سے بچانا. اس طریقے سے دعا نکلتی ہے اچانک سے کہ وہ جو اس کی جو تیزی ہے اور جو اس کی تکلیف ہے, ہولناکی ہے, ہولناکی اتنی ہے, ہولناکی وہ ہوگی اس دن کہ گویا اس دن تو اتنا آسمان بھی سختی آسمان کے کا باعث ہوگا, پگھلا دیے جائیں اور گے. یہ ہمیں احساس ایک دلایا جا رہا چھیٹا ہے نا. اتنا زیادہ, اتنا ایک چھیٹا اتنا زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے, تو ہوں اس دن تو وہ آسمان پورا پھٹ جائے گا, تو اس کی ہولناکی کیا ہوگی. کیا ہوگی. بالکل, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہلاکتوں اور وحشتوں سے محفوظ رکھے. اب ہمارا ہوم آمین. ورک یہ ہے کہ اس ہفتے اس آیت پر غور و فکر کیجئے. یہ آیت پڑھیے اپنی اپنی جگہ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, تو پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا سرخ مانند سرخ چمڑے کے. آج آپ کو آسمان کتنا کول اور ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے نا, لیکن یہی اب گرمی ہو تو کتنی بری حالت ہو جاتی ہے, اور اس دن کی ہولناکی کا سوچیں. اس آیت پہ غور و فکر کریں اور مختلف اوقات میں آسمان کا مشاہدہ کریں, آبزرو کریں کہ آسمان کیسے کیسے رنگ اپنے بدلتا ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا, تو اس سے ہم اللہ کی یعنی نیچر ہے اور اللہ کی نشانیاں ہیں نا کائنات میں, اس سے اللہ کو پہچانیں. ٹھیک ہے جناب, یہ آپ کا ہوم ورک تھا. کچھ آپ کے سوالات آ رہے ہیں جو کہ میں چاہوں گی کہ آپ کو آپ مسلسل ایک سوال ہمیں آ رہا ہے بہت لوگوں کی طرف سے کہ آگے ہم کیا کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ سورۃ الرحمن تو انشاءاللہ اب اس منتھ مکمل ہو جائے گی, تو ہم آپ کو ضرور جی آگے بالکل سیشنز کچھ نہ کچھ آپ کے رکھیں گے.
नेक्स्ट सेशन जो होगा आपका सूरत रहमान की लास्ट क्लास होगी, उसमें इंशाल्लाह हम ना सिर्फ डिस्कशन करेंगे आपके साथ उस दिन की जो तदब्बुर के नुकात हैं उन पर, बल्कि हम आपको जो आपके क्विज आपने अब तक किए हैं उनमें से भी जो सवालात में कहीं गलतियां हुई, सही आंसर्स नहीं आए, उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है मजीद क्लियर हो। और उसके बाद इंशाल्लाह हम उसके बाद का जो वीक है वो फिर हम आपको फ्री देंगे, क्योंकि आप अपना जो जितना पिछला क्विज है वो और जो क्विज हम आपको असाइनमेंट देंगे उसको आप कंप्लीट करें। ये आपका इस काम के लिए वीक होगा। और फिर जो नेक्स्ट मंथ है इंशाल्लाह शाबान शुरू होने वाला है, शाबान के हवाले से और हम कुछ ना कुछ आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे कुरान सुन्नत की रोशनी में, और एक सेशन उस पर भी रखेंगे। और फिर हम इंशाल्लाह 2 सेशन आपके साथ एक कोर्स करवाएंगे आपको, सिर्फ 2 सेशन से मबनी इंशाल्लाह 2 सेशन होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, आपकी जिंदगी में जरूर उससे बहुत सी बरकतों के अहम नुक्ते आप उससे सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम रमज़ान के करीब पहुंच जाएंगे तो हम रमज़ान के हवाले से एक सेशन रखेंगे और मजीद आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह हम रमज़ान में मजीद क्या करेंगे। डिटेल आपको अब नेक्स्ट क्लास में मजीद बताएंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा बता देते हैं इसलिए कि मुसलसल सवाल आ रहे हैं, तो आप फिक्र न करें, आपकी तरफ से कई सवाल आ रहे हैं कि हम मुसलसल जुड़े रहना चाहते हैं, हम भी आपको जोड़े रखना चाहते हैं और आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। और ये जुड़ना और जुड़ाना किसकी खातिर है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर। अल्लाह ताला हमें ऐसी मजालिस दूर बैठे भी, देखें कहाँ कहाँ से आप लोग कनेक्टेड है और इकट्ठे होने की अल्लाह ने हमें अपनी खातिर तौफीक दी। ये सब अल्लाह ताला वजह के लिए अल्लाह इसे कबूल फरमाए। मैं चाहूंगी कि आप जरा चैट में ये लिखिए कि आप लोग किस किस मुल्क और शहर से हैं। जरा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप किस मुल्क और शहर से हैं चैट में लिखिए। अभी मेरे पास 1 मिनट है, मैं उसमें आपका बताती हूँ। हांगकांग से हैं, जद्दा से हैं, यूएसए से हैं, चाइना से हैं, लाहौर से हैं, कराची से हैं, सरगोदा से हैं, जद्दा से हैं, वाकेंड से हैं, इंडिया पटना से हैं, माशाल्लाह, बहरीन से, इटली से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कहाँ से आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं? सिडनी से हैं, और इंडिया से तो बहुत से लोग हैं, यूएसए से बहुत से लोग मुसलसल आ रहे हैं, कतर से हैं, लंदन से हैं, यूके से हैं, मानसहरा से हैं। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप बाज़ औक़ात नहीं देख पाते कि आपके साथी कहाँ कहाँ से हैं, लेकिन हमें नजर आ रहा होता है। तो आप सब खुशियां मनाएं इस बात पर कि ये वक्त जो 1.5 घंटा आपने हर जुमेरात को निकाला अल्लाह की खातिर, कितने साथियों के साथ कनेक्ट होकर आपने अल्लाह की बात को सुनी। लंदन से हैं, कराची से हैं, हैदराबाद, लाहौर, कसूर, इंग्लैंड, दमाम, सऊदी अरेबिया के और शहर भी आ रहे हैं, और बहुत से शहर मुसलसल आते जा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आपका मिल बैठना उसकी खातिर है। अल्लाह ताला इसको आखिरत की मजालिस जन्नत में हम सबको अता करे। जन्नत मसनदे हमें नसीब हो और उन पे तकिया लगा के बैठना नसीब हो, और एक दूसरे को अल्लाह ताला हमें वहाँ एक दूसरे की पहचान कराए। हम कोशिश कर सकते हैं वहाँ ले जाना अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।